جی ناظرین، حرفراز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کرتے ہیں کراچی کے ابتر حالات کی کہ اتنے دن گزر جانے کے باوجود شہر کی پوش آبادیاں ابھی بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. بجلی ابھی تک منقطع ہے. لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں اور ان کو کھانے کی چیزیں بھی نہیں پہنچ پا رہی. اور اس تمام تر صورتحال کے اندر المیہ یہ ہے کہ اسی معاملے پر بھی سیاست ہو رہی ہے. ابھی ہمارے وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے اندر جو الزامات لگائے انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے اوپر، اس کی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پر بات آگے بڑھاتے ہیں. صاحب کی چیف منسٹر سندھ کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی اور اپنی سپورٹ یا جو ان کو چاہیے اس کے لیے ان کو یقین دہانی بھی کرائی تھی. جو ایک رہنما انفارمیشن منسٹر ہیں وہ ناصر صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کو 10 ارب ڈالر کا پیسے مل جائیں تو ہم یہ مسائل حل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہیں بھی نہیں، اگر ہوتے بھی تو ہم ان کو نہ دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو سیدھا جانا تھا، اومنی بینک اکاؤنٹس میں جانا تھا. ان پیسوں نے تو جانا تھا، ان کے جو لیڈر ہیں ان کی جیبوں میں جانا تھا. اب جب 10 سال سے 12 سال حکومت، ابھی جو پہلا یہ جو لیٹسٹ جو سپیل ہے اس میں کھربوں روپے انہوں نے لیے، لیکن آپ دیکھیں، آپ اسپتال دیکھیں ان کی بری حالت، آپ سڑکیں دیکھیں ان کی بری حالت، آپ سیویج سسٹم دیکھیں اس کی بری حالت، آپ وہاں پہ امن و امان کو دیکھیں اس کی بری حالت، آپ سکولوں کو دیکھ لیں، گھوست سکول بنے ہوئے ہیں، آپ صحت کے ان کو دیکھ لیں، نہ دوائیاں ملتی ہیں وہاں پہ، نہ ایمبولینس ملتی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اس قسم کی جو افتاد ہو اس پہ کوئی سیاست نہیں کی. جی، اور یہ صاحب ایک طرف تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے رابطہ کیا وزیر اعلیٰ سندھ سے اور کہا کہ جو بھی آپ کی ضرورت ہم پوری کریں گے. دوسری جانب یہ رویہ کہ جناب انہوں نے 10 ارب روپے مانگے اور کہا کہ اول تمہارے پاس ہے نہیں، اگر ہوتے بھی تو آپ کو نہ دیتے کیونکہ اومنی گروپ کے اکاؤنٹس میں جانے تھے. اب جو کراچیوں کی شہریوں کا المیہ ہے، لوگ ابھی بھی خوراک کے انتظار میں ہیں. کیا ان حالات کے اندر یہ رویے ہم کتنی دیر تک آگے چلا سکتے ہیں؟ صاحب میں بتاؤں بہت مایوس عمران خان صاحب کا معاملہ پتہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے نا ایک پیچھے جو گاؤں کا وہ گنڈا ہوتا ہے نا، تو اس نے ایک کونسلر کا الیکشن لڑ کے نا تو کونسلر بن جاتا ہے تو پھر خود کچھ نہیں کہتا، وہ چھوٹوں کو لا کے لگایا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کی حص نا گنڈے پن بری نہیں جاتی. اب تو وہ کونسلر بن گیا، اب پگڑی بھی صاف پہنتا ہے، بوسکی کی قمیض بھی ہوتی ہے، شلوار بھی اس کی سفید ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے دشمنوں کو کیسے کرے؟ اسی لیے انہوں نے ہر معاملے میں مطلب مفتی منیب کے خلاف بولنے کے لیے فواد چودھری کو رکھا ہوا ہے، ان کے خلاف بولنے کے اس کو رکھا ہوا ہے. پہلے علی زیدی وغیرہ کراچی والے تھے ان کو رکھا ہوا ہے، فیصل واڈا. وہ کراچی والوں کو اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں فیس کرنا پڑ گیا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہیں. عثمان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے سامنے 2018 کی رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ کراچی کو کسی کی پلاننگ جو پوری سندھ کے اندر جو ہے کہتا ہے پلاننگ ہی غلط ہے. کراچی میں یہ جو انہوں نے کہا نا 10 بلین، یہ ان کی اسیسمنٹ ہے کراچی کے 10 ارب ڈالر کی، 9 بلین to 10 بلین. That report estimates that the Karachi needs around 9 billion to 10 billion dollars in financing over a 10 years period. 10 سال میں ایک سال میں 1 ارب ڈالر چاہیے، کوئی زیادہ نہیں ہے. 100 ارب روپیہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پورے بجٹ کے اندر. To meet its infrastructure and service delivery needs in urban transport. وہ کہتا ہے یہ ہے کہ آپ کی 3 پرونگز پہ کام ہونا چاہیے اگر آپ نے واقعی کراچی میں کام کرنا. پہلی بات تو کہتا ہے کہ سٹی گروتھ اینڈ پروسپیرٹی کس طریقے سے ہوگی، لیویبلٹی کس طرح سے ہوگی اور سسٹینیبلٹی کیسے ہوگی. اس میں پہلے تو کہتا ہے کہ باقی کو تو چھوڑو، سندھ گورنمنٹ کیا کرے کہ یہ چیز جو آگے بڑھے. صحیح. اس نے دنیا کے نہیں بلکہ ریجن کے چھوڑ دینا، باقی نیو یارک میں یہ ہوتا ہے اور چنائی میں اپنا جگہ شنگھائی میں یہ ہوتا ہے، نہ اس نے کہا انڈیا پاکستان ہے ہماری طرح کے لوگ، بلکہ انڈیا میں غربت ہم سے زیادہ ہے. بامبے ہم سے زیادہ غریب ہے، حالانکہ بامبے جو ہے اس میں جھونپڑ پٹی تھا. بامبے کراچی سے چھوٹا شہر ہے اگر آپ بامبے کی آبادی دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہاؤس پراپرٹی ٹیکس کلیکشن ہے جو پاکستان میں سب سے کم ہے، ہمارے دوست سے شاید کاردار جو بینک میں رہے ہیں اسٹیٹ بینک، وہ یہاں پرپوزل لے کے گئے جب وہ لگے فائنانس منسٹر کہ پراپرٹی ٹیکس کہتے ہیں لوگوں کے پاس 6 کروڑ روپے کی وہ گھر ہے اور پراپرٹی ٹیکس جب 500 روپے دیتے ہیں، یہ کیا مذاق ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں اندازہ نہیں کس کے ہیں گھر، کس کے ہیں؟ آپ ایسے باتیں کرتے ہو.
یہ ڈیفینس میں کس کے گھر ہیں؟ ایک کینٹ میں کس کے گھر ہیں؟ جارج ٹاؤن میں کس کے گھر ہیں؟ ان کو چھیڑنا چاہتے ہو؟ پر وہ اس نے استعفیٰ دے کے گھر واپس آئے۔ بامبے میں جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے پراپرٹی ٹیکس، وہ $350 ملین ہوتا ہے تقریباً۔ اچھا، ٹھیک۔ بنگلور میں جو پراپرٹی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے یہ $200 ملین ہوتا ہے۔ حیدرآباد دکن میں جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ $170 ملین ہوتا ہے۔ چنائی میں جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ $100 ملین ہوتا ہے۔ پنجاب کے تمام اربن ایریاز میں جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے پنجاب، وہ $60 ملین ہوتا ہے۔ اور کراچی نہیں، پورے سندھ سے جو پراپرٹی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ $9 ملین ہوتا ہے۔ 9 اور 350 کا کرتے ہیں مقابلہ۔ یہ خیرات نہیں لیتے، یہ اس شہر کے اندر جو لوگ شہر کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں اس کا وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ آپ ظلم کی بات یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر جو صوبے ہیں نا ہمارے، یہ عوام کو ٹیکس نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں ٹیکس اکٹھا کرے فیڈرل ایجنسیز، کسٹم کے کلے کو اکٹھا کریں، سیلز ٹیکس والے اکٹھا کریں، ٹھیک ہے، اور اس قسم کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان سے ہوں، اور ہم کو ادھر سے اوپر سے لا کے دے دیا جائے، ہمارا شیئر کٹی میں سے دے دیا جائے اور ہم اس سے کھائیں پئیں۔ آپ کے پاس اگر بندرگاہ نہ ہوتی اور آپ ہوتے ہیں آزاد ملک تو آپ کیا کرتے؟ آپ ٹیکس اکٹھا کرتے؟ بالکل۔ بندرگاہ تو ایک نیچرل پورٹ ہے، اس سے لوگوں نے آنا ہے ٹیکس۔ ان سب کانٹیننٹ آف انڈیا جو ہے، پاکستان برصغیر پاک و ہند جو ہے، جس کو روتے ہیں ہم آج کھڑے ہو کے، جس کی انگریز نے انفراسٹرکچر بنایا تھا اسی کراچی شہر کا، جس میں ٹرام چلتی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اٹس دا پیرس آف ایشیا، اس کی جو تھی نا ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی ٹیکس لیوی کوئی نہیں تھی۔ صحیح۔ 9% عثمان صاحب ٹیکس اٹھتا تھا پورے ملک میں، اور وہ کون دیتے تھے؟ ریونیو دیتا تھا جسے کہتے ہیں مالیہ اینڈ آبیانہ۔ صحیح ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں بجٹ پیش ہوتا ہے جنوری میں، پاکستان میں کیوں ہوتا ہے پیش جون میں؟ کیونکہ جولائی سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ فصل گندم کی کٹتی تھی اپریل میں، مارکیٹ میں آتی تاکہ ذمہ داروں کو ٹیکس دینے کے لیے پیسہ موجود ہو تاکہ ہم بجٹ بنائیں آگے جا کے۔ پہلی بات تو وہ کہتے یہ ہیں کہ جناب آپ جب تک آپ اس کو کراچی سے آپ پیسہ لے کے کراچی پہ خرچ نہیں کریں گے، ہوتا کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے، یا آپ ایک آدمی سے پیسے لے لیں ٹیکس کے، یا آپ سے بھتہ لے لیں، دو چیزیں اکٹھی تو نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جس وقت ہم لوگ وہاں پر ہوتے تھے ایڈمنسٹریشن میں، تو ہمیں لوگ کہتے تھے، جو کراچی کے تاجر تھے وہ کہتے تھے بھائی صاحب بات سنو، آپ کو ہم پیسے نہیں دیں گے ٹیکس۔ ہمارے پاس ایک صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اتنا بھتہ ہمیں دو، پولیس والا تنگ کرے ہمیں فون کرو، رینجر والا تنگ کرے ہمیں فون کرو، کسٹم والا تنگ کرے ہمیں فون کرو، انکم ٹیکس والا تنگ کرے ہمیں فون کرو، کوئی دوسری پارٹی والا تنگ کرے ہمیں فون کرو۔ صحیح۔ تو ہم اس کو اکٹھا مل کے اکٹھا دے دیتے ہیں کہ جناب بسم اللہ، یہ آپ کا چندہ ہم کرتے ہیں، اور یہ ہم آپ کو کہتے ہیں ون ونڈو آپریشن جب بھتے کی ہو تو میں کیوں ایس ایچ او کو بھی پیسے دوں، انکم ٹیکس والے کا بھی بھتہ بھروں، کسٹمر ایک کو ہم دیتے ہیں، ہم سکھی سکھ سے رہتے ہیں۔ یہ ایک کی عادت نے کراچی کیا تباہ۔ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں، بریک کے بعد ہم انہی باتوں کو آگے بڑھائیں گے، ساتھ رہیے گا ہمارے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے ہیں کراچی کی صورتحال کا اور اس کے مسائل کس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ اوریہ صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی، ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ 2018 میں اوریہ صاحب یہ سامنے آئی اور اس میں کراچی کے مسائل کا حل بتایا عثمان صاحب گیا۔ اس پر عمل کس نے کیوں نہیں کیا؟ پکا پکایا حلوہ ہے نا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا عمران خان صاحب کے پاس رپورٹ نہیں ہے، مراد علی شاہ صاحب کے پاس سب نہیں کے ہے، پاس آئی ہوگی، سب کو عمل نہیں کرنا؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں دفتر کا پتہ بتایا تھا۔ اچھا، عمران خان صاحب وہاں سے نکلیں اپنے دفتر سے، سامنے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے، اس واک کریں، واک کرتے ہوئے وہاں پر ورلڈ بینک کا دفتر ہے، اس پہ جا کر رپورٹ خرید کے لیں۔ اچھا، 131 صفحے کی رپورٹ ہے۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، بڑی مزیدار بات اس کے اندر، سب سے اہم ایک
ویڈیو ہے، کم چاہتے ہیں کل چلائیں گے اس کا، ایک ہوتی تھی پروین عاطف، آپ کو یاد ہو جن کو مرڈر کر میں نے دیا۔ ہاں جو ہے 10,000 دفعہ اس کا ذکر کیا، ہر جگہ ذکر کیا ہے کہ اورنگی سے سبق سیکھو کہ انفراسٹرکچر کے بغیر، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی، ریسورسز آپ نے خود پیدا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب گاؤں میں رہتے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی جگہ کی ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ گاؤں بناتے ہیں، آپ گاؤں کا دارا بھی بناتے ہیں، آپ گاؤں کے اندر برتن بھی شادی کے کٹے خریدتے ہیں، آپ گاؤں کی نہروں کو چھوٹے چھوٹے کھدائیاں کر کے پانی بھی لے کے آتے ہیں، اجتماعی کنواں بھی خود سب کچھ کرتے ہیں نا۔ اسی طرح آپ نے رہنا ہے، آپ نے خود کرنا ہوتا ہے، لیکن در بدر ٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس نے ایک رپورٹ بنائی ہے کہ کراچی کو غریب لوگوں نے تباہ نہیں کیا، کراچی کو امیر لوگوں نے تباہ کیا۔ وہ کہتی یہ ہے کہ کراچی میں جس دن بوٹنگ بیسن بنا تھا اس دن کراچی کی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ کراچی نے ڈوبنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بوٹنگ بیسن کا علاقہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کتنا خوبصورت ہے، وہاں جب کڑائی فوڈ اسٹریٹ بھی بنتی ہے، وہ کہتے ہیں ہوتا ہے کہ سمندر بنیادی طور پہ سمندر کے ارد گرد قدرت نے ایک پورے کا پورا دفاعی نظام بنایا ہے انسان کو بچانے کے لیے، کہ سمندر جب پانی اچھلتا ہے تو اس کے سامنے ایک ڈیپتھ آتی ہے جہاں اس کا پانی واپسی پہ رک جاتا ہے اور باقی نیچے ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات سمندر سارا وقت تو اچھلتا نہیں رہتا، سمندر اپنی جگہ، ایک دفعہ طوفان آیا اور اس کی چھل آئی اور چھل جو ہے وہ آ کے وہ رک گئی، وہاں پر ایک پانی کا گڑا بن جاتا ہے جس کے اندر مینگروز اگتے ہیں۔ مینگروز بیسیکلی چھوٹے چھوٹے سمندری پودے ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور یہ پودے جو ہیں ان کی جڑیں بہت ڈیپ ہوتی ہیں، ان کے اندر کچھوے آ کے اپنے انڈے دیتے ہیں، ان میں کیکڑے آپ کے انڈے دیتے ہیں، پوری جو ہے وہ لائف جو ہوتی ہے اس کا سائیکل چلتا ہے۔ اس کے اندر سمندری پرندے جو ہیں وہ اپنے آپ کے گھونسلے بناتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہ ان کو کھاتے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کو ٹوڈلرز کو۔ وہ کہتی ہے کہ جب بوٹنگ بیسن آپ نے بنا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ پورے کا پورا سمندر کو ایک راستہ جو دینا تھا وہ آپ نے بند کر دیا، صحیح، اور پھر اس میں زمینیں آپ کی قیمتی ہوں گی، پھر اس میں بلاول ہاؤس بھی بن گیا، اس میں ڈالون مال بھی بن گیا، تو پرانا بھی بن گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جس طرح آپ نے لیاری، یہ 2 سال پہلے کی ویڈیو ہے، اس کے مرنے سے پہلے لیاری ایکسپریس جب آپ نے بنایا تو لیاری ایکسپریس میں جو ایک بڑا نالا تھا تو آپ نے اتنا بھی دھیان نہیں کیا کہ اس نالے کو نیچے گزارتے ہوئے کم از کم پل لمبا کر دیا جائے۔ وہ 65 میٹر کا جو پل تھا، جو راستہ تھا، اس کو آپ نے 42 پہ کھڑا کر دیا، آپ نے اس پانی کا راستہ مزید روک لیا۔ پہلی بات تو پہلوی میں نے آپ سے کہا، اس دن بھی میں نے یہ کہا ایک اور پروگرام میں بھی، کہ بارش کا جہاں تک پانی کا تعلق ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی خرچے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف 10-15 بلڈوزر چاہیے جو پورے ملک میں کہیں سے بھی ادھار مل جائیں آپ کو، اور ایک آپ کو فیصلہ کرنے کی قوت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کی پوری زمین کو خشک رکھنے کے لیے پانی کے متعلقہ راستے متعین کیے ہوئے ہیں جہاں سے گزرگاہیں کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں سٹارم واٹر ویز، ہر زمین کے اندر ہوتے ہیں اور وہ بنائے جاتے ہیں۔ اب سٹارم واٹر ویز جو ہے اس میں آپ نے جتنی بھی انکروچمنٹ ہے ان کو آپ نے گرانا ہے۔ یہ ول کہاں سے آئے؟ یہ کون سارے پیدا کرے؟ نہ عمران خان میں ہے، ہاں، نہ مراد علی شاہ میں ہے، پھر نہ ان کے اندر ہے، اپنا ایم کیو ایم کے اندر، کسی کے اندر نہیں۔ چیف جسٹس کے اندر تو ہے، گلزار چودھری صاحب نے تو بڑے اعلان کیے تھے کہ جی میری بات سنیں، ایک آرڈر موٹو کیس میں وہ فیصلہ کر چکے ہیں سر، ایک حکم پر اگر ایمپریس مارکیٹ صاف ہو سکتی ہے بالکل، تو یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ یہ، اس کی پھر کراچی والے بڑی بڑی کہانیاں سناتے ہیں۔ ایمپریس مارکیٹ، پھر میں بات آئے گی ایتھنک، ایمپریس مارکیٹ کس کی دکانیں تھیں؟ غریبوں کی؟ غریبوں کی نہیں، کس کی تھی؟ نسوار کون بیچتا تھا وہاں؟ اچھا چلیں، اور بھی بہت کچھ بکتا، بہت کچھ بکتا تھا، ٹھیک۔ ایتھنک کی ایک صورتحال، یہ ایمپریس مارکیٹ صاف ہوئی ہے، اس کا سامنے بوری بازار کیوں نہیں صاف ہوا؟ اچھا سر، چیزیں اسی وقت بہتر ہوتی ہیں جس وقت آپ اکراس دا بورڈ، ایک پان کھانے والے کی بھی، ایک نسوار بیچنے والے کی بھی، ایک دھوتی لسی پینے والے کی بھی، اور ایک اپنے جسے کہتے ہیں اجرت پہننے والے بھی، جب ان چاروں کی دکانیں ایک ساتھ گریں گی تب کراچی ٹھیک ہوگا، ورنہ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ اکراس دی بورڈ قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تب جا کے ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ تو اور آپ کو مستقبل قریب میں لگتا ہے کہ ایسا کوئی سٹیپ لیا جائے گا کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں؟ ورلڈ بینک نے اس پہ اسسٹنس کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے۔ کیا پیسے بھی دیں گے؟ سر، جھگڑا کس بات پہ ہے؟ جھگڑا عمران خان صاحب کا اور مراد علی شاہ کا جھگڑا یہی ہے
کہ اگر یہ اسسٹنس پروگرام سائن ہوتا ہے تو خرچہ کیڑا کرے گا, صبح کریں علی زیادی کرے گا یا وہ کرے گا, اسی لیے الزام لگتا ہے کہ تم تو اومنی میں دے دو گے. یہ چکر ہے. اور یہ لڑائی میں نے ہمیشہ دیکھی ہے, ہر جگہ دیکھی ہے. میں نے بلوچستان میں دیکھی ہے, میں نے کے پی کے میں دیکھی ہے, میں نے پنجاب میں دیکھی ہے. پیسہ کون خرچ کرے گا؟ ساری لڑائی پیسے کی ہے, کون خرچ کرے گا. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے, عوام جو ٹیکس دیتے ہیں ان کا ریٹرن ملے, اور ان مصیبتوں اور مسائل جس میں کراچی کے عوام جکڑے میں ان کو اس سے نجات ملے. اسی نوٹ پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.